جب 581 ہجری میں شام سے مصر کی طرف قافلہ جا رہا تھا تو برنس صلیبی فوج کا جرنیل وہ اس قافلے پر ہمراہ آور ہوتا ہے، مسلمان بڑبڑا جاتے ہیں، نہتے ہیں، وہ کہنے لگے اینا محمدکم ادعوہ ینصرکم، جب وہ قافلے والے بڑبڑا اٹھے، قتل ہو رہے تھے، تو وہ کہنے لگا بلاؤ محمد کو تمہاری مدد کرے، کہاں ہے تمہارے نبی؟ 581 ہجری میں اس نے یہ بات کی۔ اس نے تو اتنا ہی کہا تھا اینا محمدکم، کہاں ہے تمہارے نبی؟ ادعوہ، بلاؤ اپنے نبی کو، ینصرکم، وہ نبی تمہاری مدد کرے۔ بس اتنا جملہ تھا تو صلاح الدین ایوبی اپنے آپ سے باہر ہو گیا۔ بات تو ہو گئی، ختم ہو گئی۔ 2 سال صلاح الدین ایوبی سویا نہیں، 2 سال صلاح الدین ایوبی سویا نہیں۔ جب نیند آتی تو دیوار سے ٹیک لگا کے سو جاتا، ٹانگیں لمبی کر کے نہیں لیٹا۔ 2 سال ایویں اقبال نہیں کیا کہ جناب گنج ہائے ہر دو عالم را کلی تیغ ایوبیو نگاہ باز، وہ جڑی تیغ دی گل کی تھی نا اقبال نے، وہ تلوار دی، وہ تلوار دا ذکر اگے آ رہا۔ اقبال کہندا دوویں جہاناں دے خزانے دیاں چابیاں مسلماناں دے ہتھ وچ آ سکدیاں، با یزید بستامی والی نگاہ ہوئے تے صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہوئے۔ گنج ہائے ہر دو عالم را کلی تیغ ایوبیو نگاہ، کیوں جی؟ اور اے میں نو جملہ صلاح الدین ایوبی دا پھر پڑھ کے پھر میں نو یاد آندا، جدو میں حاضری دیتی نا صلاح الدین ایوبی دی قبر ہوتے تے میں جدو باہر نکلن لگیا میں اینج ویکھیا تے سامنے دروازے ہوتے لکھیا سی لا تحسبوا ومات شخص واحد بل قد عم العالمین مماتہ، کہ یہاں حاضری دینے والے یہ مت سمجھنا کہ صلاح الدین ایوبی جس دن مرا وہ اکیلا مرا، جس دن صلاح الدین ایوبی مرا ساری امت اس دن مر گئی تھی۔ وہاں لکھا ہوا تھا صلاح الدین ایوبی کے قبر کے دروازے پر یہ بات لکھی۔ 2 سال کے بعد برنس قابو آ گیا، کیوں جی؟ صاحب کا باقی جتنے جرنیل تھے ان کو خیموں میں بٹھا دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا جاؤ معافی، جاؤ معافی، جاؤ معافی، جاؤ معافی، جاؤ۔ جب برنس آیا تو صلاح قام الیہ بالسیف، این تلوار لے کے صلاح الدین ایوبی دے سر تے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تو کیا سی کہ انا محمدکم ادعوا ینصرکم، تو نے کہا تھا نعم انا انوب عن رسول اللہ فی الانتصار لامتہ، فرمایا ہاں ہاں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے۔